السلام علیکم پیارے سے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تاجور کے منہ سے ایک بڑی آہ نکلی۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، جبکہ زین نے ہنستے ہوئے کہا، ہم دونوں بھی اس موڈ میں نہیں ہیں، آپ کو لنچ آفر کر رہا ہوں، مجھ پر بھروسہ کریں۔ میری بیوی بہت لذیذ کھانا بناتی ہے، مجھے ہمیشہ چاچا دین محمد کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے میری شادی ایک ایسی خاتون سے کی جس کے اتنے لذیذ ہاتھ ہیں۔ تاجور پھر سے مسکرائی، جبکہ ملکانی بھی اس کے ساتھ لنچ میں شامل ہو گئی۔ دوسری طرف شازیہ پریشان تھی کیونکہ وہ کل رات شیدے کے ساتھ پکڑی گئی تھی اور پھر اس نے اپنے شوہر کے سب سے بڑے دشمن سے اپنا کام اتروایا تھا، لیکن دوسری طرف وہ خوش بھی تھی کیونکہ اس نے شادی سے پہلے کے اپنے تینوں عاشقوں بشمول شیدے کے ساتھ کبھی ایسا سکھ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسے اپنے شوہر عالمگیر اور اس کے بھائی دستگیر کے ساتھ اتنا اطمینان ملا تھا۔ صرف اور دستگیر جانتے تھے کہ ان کی تیسری بیٹی عالمگیر کی نہیں ہے بلکہ عالمگیر کے بھائی دستگیر کی ہے۔ اسے اب بھی بارش کی وہ رات یاد تھی۔ عالمگیر گھر نہیں تھا اور دستگیر اور ان کے مہمان کھانے میں رہتا تھا، جبکہ صوبیہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ عام طور پر شازیہ بیٹھک کا اندرونی دروازہ بند کر دیتی تھی اور دستگیر کے سسرال سے دیر سے آنے کی وجہ سے باہر کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے محلے کے بہت سے لوگ بھی اپنے گھروں کے باہر بیٹھا کرتے تھے اور لوگ اس کے گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر موجود چوک میں بھی بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے بیٹھک میں چوری کا اندیشہ نہیں تھا اور وہاں کوئی قیمتی چیز بھی نہیں تھی، لیکن اس دن بہت بارش ہو رہی تھی، اس لیے اسے دستگیر کے آنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے بیٹھک بند کر دی اور پھر صوبیہ کے نمبر پر کال کی۔ صوبیہ نے اسے بتایا کہ دستگیر 1 گھنٹہ پہلے اس کے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر دستگیر آئے تو وہ صوبیہ کو بتائے گی۔ اس نے سنا کہ کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے اور عالمگیر کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے آواز پہچان لی، یہ دستگیر کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور دستگیر اندر آیا۔ وہ نشے میں تھا اور ادھر ادھر گر رہا تھا۔ اس نے اسے سہارا دیا اور اسے بیٹھک میں لے گئی۔ اسے چارپائی پر بٹھانے کے بعد اس نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا جو بیٹھک میں رہ گیا تھا۔ جب اس نے صوبیہ کے نمبر پر کال کی، جب وہ بیٹھک میں تھی اور اپنا فون وہیں چھوڑ گئی تھی، اس نے دستگیر کی آمد کے بارے میں صوبیہ کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا۔ صوبیہ سے بات ختم کی اور جانے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ وہ دستگیر تھا۔ دستگیر کے ہاتھوں نے اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے چبھ رہی ہے۔ شازیہ بہت کھلے ذہن کی لڑکی تھی اور اس نے شادی سے پہلے 3 لڑکوں کے ساتھ چکر رواں رکھا تھا، جن میں شیدہ بھی شامل تھا، لیکن وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی وفادار رہی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن دستگیر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شازی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو۔ عالمگیر ایک بیوقوف ہے جو تم جیسی خوبصورت پر توجہ نہیں دیتا۔ شازیہ کہہ رہی تھی، چھوڑو مجھے دستگیر، پلیز مجھے چھوڑو، میں تمہاری بھابھی ہوں، پلیز مجھے چھوڑو۔ حالانکہ وہ کہہ رہی تھی، لیکن دستگیر اسی بات پر اڑا ہوا تھا اور وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ یہ عورت کی فطرت ہے، جب آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پگھل ہی جاتی ہے۔ شازیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ عالمگیر نے اسے سب کچھ دیا تھا، لیکن اس نے عالمگیر کے منہ سے کبھی کوئی تعریف یا محبت کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ دستگیر نے اس کی تعریف سے اسے مجبور کر دیا تھا اور شازیہ بھی پگھلنے لگی اور اس کی مزاحمت کم ہونے لگی۔ پھر اس کی مزاحمت ختم ہوئی اور اس نے اپنے دیور دستگیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دستگیر نے اپنا منہ اس کی طرف کیا، حالانکہ وہ نشے میں تھا، لیکن ظاہر تھا کہ اس نے منہ تازہ کرنے والی سپاری یا پان کھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بو نہیں آ رہی تھی بلکہ ایک خوشبودار خوشبو آ رہی تھی۔ پھر اس نے دستگیر کے ساتھ وہی کام کیا جو وہ روز عالمگیر کے لیے کیا کرتی تھی۔ شازیہ کی چیخیں اس کمرے میں دب چکی تھی کیونکہ باہر بارش کا اتنا شور تھا اور کمرے میں تھپ تھپ کی آوازیں بھی بہت کم تھیں، جبکہ چارپائی کی آوازیں جو کہ عام حالات میں بہت تیز ہوتی تھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دستگیر تقریباً 15 منٹ تک اپنا کام کرتا رہا، پھر اچانک دستگیر اس پر گرا اور ہانپنے لگا۔ اس نے اسے اپنے اوپر لیٹنے بھی دیا، لیکن کچھ دیر بعد اسے لگا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس نے دستگیر کو اپنے اوپر سے اتارا اور اٹھ گئی۔ دستگیر کی حالت سے اسے معلوم ہوا کہ اس نے کئی مہینوں تک کسی عورت کو نہیں چھوا تھا، کیونکہ صوبیہ حاملہ تھی اور وہ صوبیہ کا بہت وفادار تھا۔ اس نے اسے حادثہ سمجھا اور حلیہ ٹھیک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی بیٹیاں اسکول گئیں
اور وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اور اس نے کہا، دستگیر ایسا مت کرو اور مجھے یہ برتن دھونے دو۔ دستگیر نے کہا، میں نے تمہیں نہیں روکا، تم دھوتی رہو۔ اچانک اس کے ہاتھ اس کے وجود کو چھو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، دستگیر اپنا کام شروع کر چکا تھا اور ایسے دستگیر اور شازیہ کا معاملہ چلتا رہا۔ شازیہ نے اپنی تیسری بیٹی کو جنم دیا جسے عالمگیر اپنا سمجھتا تھا، لیکن شازیہ جانتی تھی کہ دستگیر ہی تیسری بیٹی کا باپ ہے۔ لیکن زین کے اس عمل سے شازیہ کو احساس اور اطمینان ہوا، کیونکہ زین ان سب سے بڑھ کر تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ زین کی خدمت وہ اسی طریقے سے حاصل کرتی رہے گی۔ اس سے زین کی بھی مدد ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس نہ کہنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس کی اور شیدے کے خلاف ثبوت تھے جو ان دونوں کو آسانی سے بحرحم موت کی طرف لے جا سکتے تھے۔ دوسری طرف اینی کی ٹانگیں ہوا میں تھی اور عابد ڈرل مشین سے سوراخ کر رہا تھا۔ اینی چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے خاندان کی ساری عورتیں تمہاری ہیں۔ یہ الفاظ عابد کو حوصلہ دے رہے تھے اور وہ مزید طاقت سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر کے بعد اینی نے کہا، زاہد، تمہارا میری بہن سے ملنے کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ اس نے کہا، کیسے؟ اینی نے کہا، نوشی کل سے شاپنگ اور کھانے پینے کے لیے باہر جانا شروع کر دے گی۔ اس نے کہا، لیکن وہ عدت میں تھی۔ تو اینی نے کہا، عدت شوہر کے لیے ہے، کسی ایسے شخص کے لیے نہیں جس نے آپ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور آپ کا اس کے ساتھ برائے نام رشتہ تھا۔ لیکن آپ فکر نہ کرو، وہ کھلے لباس میں نہیں جائے گی، وہ عدت میں لوگوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے برقع استعمال کرے گی۔ آپ نے کہا، اور میں اسے کیسے ملوں گا؟ اینی نے کہا، تھوڑا صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ عابد نے کہا، انتظار کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں، کیونکہ میرے ساتھ نوشی کی بہن اس کی شکل میں موجود ہے۔ اینی نے نرمی سے اسے تھپڑ مارا اور کہا، تم کسی دن اس کے سامنے روانی میں بول دو گے۔ عابد مسکرایا، اور میں نوشی سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو تم میرا حوصلہ ہو اور رہو گی۔ زندگی بھر تیرے ساتھ میرا ناتا رہے گا۔ نوشی یہ سن کر خوش ہوئی اور مسکرا کر بولی، یہ مکھن لگانا بند کرو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا دماغ پھر سے گرم ہو رہا ہے، لیکن آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ عابد نے شاید اصرار کیا ہوتا یا کسی اور دن کی بات ہوتی، لیکن اس دن وہ خود چاہتا تھا کہ وہ جائے، کیونکہ وہ کسی اور مشن پر تھا اور اینی کا آنا اس کے لیے بہت غیر یقینی تھا۔ عابد دراب خاندان کے اندر ایک اور محاذ فتح کرنے جا رہا تھا، یعنی کہ جاتے ہی عابد نے اسے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسرے شخص نے 2-3 بار رنگنگ کے بعد فون اٹھایا۔ عابد نے کہا، میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں، پہلے دیکھ لیں پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کال کٹ دی۔ اس نے تصویر بھیجی اور پھر دوبارہ نمبر ڈائل کیا، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عابد نے مسکرا کر کہا، میں سچ کی تلاش کر رہا ہوں اور تم میری سچائی تلاش کرنے کا ذریعہ ہو۔ وہ بولی، کیا سچ؟ عابد نے کہا، میں آپ کو وقت اور جگہ بھیج رہا ہوں، میں وہاں سے آپ کو پک کروں گا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور یہ ویڈیو پبلک ہو جائے گی، کیونکہ یہ تصویر ویڈیو کا اسکرین شاٹ ہے۔ اور فون منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شاپنگ مال کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اسے کال موصول ہوئی، ہیلو، تم مال میں جاؤ اور سیدھی آتی رہو، داخلی دروازے سے باہر آؤ، یہاں میں کالی قمیض اور ہیلمٹ میں بائک پر ہوں۔ وہ خاتون موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور اس نے پھر ٹریفک میں بائک چلائی۔ خاتون نے سیاہ لباس زیر تن کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے اسکارف پہن رکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں پر چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ عابد نے خاموشی سے موٹر سائیکل گلیوں میں ڈالی اور ایک گھر کے سامنے رک گیا۔ اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس خاتون نے اپنے پہلے الفاظ ادا کیے، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عابد نے ہیلمٹ ہٹا کر کہا، امید ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے کہا، لیکن تم میرا نام اچھی طرح جانتی ہو، میرا نام زاہد حیات ہے، تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ وہ اچانک بولی، مگر تم تو مر چکے تھے۔ عابد مسکراتے ہوئے بولا، یہ سب تمہاری بدولت تھا کہ میں موت کے دہانے پر پہنچ گیا، لیکن دیکھو میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس عورت نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عابد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے اور نوشی کے رشتے کو عطا دراب کے سامنے کیوں بے نقاب کیا؟ اس نے کہا، میں نے محسوس کیا کہ میں اسے بتا دوں، اور یہ تمہاری بدقسمتی تھی کہ ان دونوں اس کے حمل کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عابد نے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر میں آپ کے پیارے بھائی کے سامنے آپ کا راز کھول دوں تو کیا ہوگا؟ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ مشال دراب تھی۔ اینی نے اسے بہت سی معلومات دی تھی، لیکن ٹکڑوں میں، کیونکہ وہ خود اسے کچھ نہیں پوچھنا تھا، لیکن وہ روانی میں باتیں کر جاتی تھی اور ان دونوں اس کے منہ سے بہت سے اہم باتیں نکلتی تھی۔ اینی نے
اسے بتایا مشال دراب نے ہی نوشی اور زاہد کے تعلقات کو بے نقاب کیا اور یہی زاہد اور لئی کے قتل کی ایک وجہ تھی۔ وہ بولی، تمہیں کیا ملے گا اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ عابد نے کہا، تمہیں کیا ملا جب تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی قیمتی سال گنوائے۔ میں نے لئی جیسا دوست کھویا جس کا نوشی سے میرے رشتے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہاری وجہ سے نوشی نے اپنی مسکراہٹ کھو دی اور میرا بیٹا بغیر باپ کے پلا بڑا، اور وہ باپ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے وہ صرف کاغذی باپ جیسا سلوک کرتا تھا۔ وہ رونے لگی اور بولی، میں ایسے نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس دن میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کو کچھ مسئلہ ہے، آپ چاہیں تو مجھے مار ڈالیں، لیکن افی اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میری بیٹی زارا حال ہی میں حاملہ ہوئی ہے، میرے جرم کا بدلہ لے کر ان کی خوشیوں کو برباد نہ کریں۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میں یہاں ہوں اور مرنے کو تیار ہوں۔ عابد نے مسکرا کر کہا، اگر میں آپ کو مار ڈالوں تو مجھے کیا ملے گا اور تمہارے آس پاس کے لوگ کیا کریں گے تمہارے بعد؟ مشال نے کہا، پھر تم کیا چاہیے؟ مجھے میرے پیاروں کی خوشی کے لیے نہیں مار رہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ان سے دشمنی نہیں ہے، پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عابد نے مسکرا کر کہا، میں اپنا بدلہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اب بھی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ عابد نے کہا، ضیاء مر چکا ہے اور نوشی بیوہ ہے، تم مجھے دوبارہ ملنے میں مدد کرو گی، نوشی اور میرا بیٹا مجھے واپس دلواؤ گی؟ اس نے کہا، اگر تم میرے راز رکھ سکتے ہو تو مجھے اس میں تمہاری مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عابد نے کہا، لیکن بدلہ نہیں ہو سکتا، میں تیرا مطلب ہے کہ یہ تو میں خود ہی کر سکتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے دو ورنہ۔ اس نے کہا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ عابد نے کہا، اچھا چلو اس کو ایک دلچسپ گیم بناتے ہیں۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں اس ویڈیو میں کیسے دیکھا ہے، تم اپنے کپڑے اتارو۔ وہ چلائی اور کہنے لگی، میں مرنا پسند کروں گی لیکن تمہارے ساتھ سونا نہیں۔ باس نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ سونے پر مجبور نہیں کر رہا، چلو اسے ایک گیم کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر تمہیں گرم کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا تو تم ساری زندگی میری غلام بن کر رہو گی، لیکن اگر میں ایسا نہ کر پایا تو پھر میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور آپ کو کبھی بلیک میل نہیں کروں گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری کہانی ملن کے دیپ کی آج کی قسط۔ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔